ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ طالب علم تھے اس وقت تحریک پاکستان کس دور سے گزر رہی تھی؟ جب میں طالب علم تھا تو اس وقت تحریک پاکستان کا تو کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے اس کو بہت زمانہ ہوا۔ وہ دور تحریک خلافت کا دور تھا، مگر سن 28 میں وہ لوگ بھی جو کانگریس میں سے کسی صورت علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے بددل ہو گئے اور اسے انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ اور یہ موقع وہ تھا کہ جب نہرو رپورٹ تیار کی جا رہی تھی اور اس سے بدظنی مسلمانوں میں بہت بڑھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نہرو رپورٹ تیار ہو رہی تھی تو مولانا محمد علی لندن میں تھے اور میں اسی زمانے میں تعلیم کے سلسلے میں ولایت گیا تھا، اور تقریباً 1 مہینے تک مولانا محمد علی جس مکان میں قیام فرما تھے اسی مکان میں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا، اور روزانہ شام کو کھانے پر ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور مجھے اندازہ ہے کہ ان پر کیسا اثر ہو رہا تھا اور کس طرح سے ان کا دماغ کام کر رہا تھا۔ غرض مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ لوگ بھی کہ جو بہت زیادہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کام کریں، وہ بھی بددل ہوتے جاتے ہیں۔ پھر میں جرمنی چلا گیا اور وہاں میں نے سن 32 تک تعلیم حاصل کی۔ پھر سے سن 33 میں میرا دوسرا دور شروع ہوتا ہے ڈھاکہ یونیورسٹی میں بحیثیت ایک استاد کے، اور یہ معلمی کا دور جب شروع ہوا تو پھر یہ شکوک آہستہ آہستہ اور مضبوط ہوتے گئے، اور مجھے اس بات پر یقین آنے لگا کہ کوئی تحریک جو ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر قائم کی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سن 35 کے بعد قائد اعظم کی بدولت لیگ کے تن مردہ میں جان آئی اور میری ہمدردیاں لیگ کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ سن 40 میں لیگ نے پاکستان کے تخیل کو اپنایا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب میں ڈھاکے میں استاد تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جس وقت آپ استاد تھے تو تحریک پاکستان شروع ہو چکی تھی، تو اس وقت یعنی وہاں کے لوگ اور طلبہ کیا اس تحریک سے بخوبی واقف تھے اور اس کے اغراض و مقاصد کو خوب اچھی طرح جانتے تھے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور سے واقف تھے، اس سے بڑی ایک والہانہ انہیں ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ دراصل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے عرصے سے ایک ایسے مقصد کی تلاش میں تھے جو ان کے مسائل کا واقعی حل ہو۔ ان کے مسائل ایک ایسے بر عظیم میں اقلیت کی حیثیت سے وہ سوچتے تھے جہاں انہوں نے صدیوں تک حکومت کی تھی اور ایک نہج پر زندگی گزاری تھی۔ اب وہ ایسا محسوس کرتے تھے کہ ان کے عقائد اور ان کی تہذیب اور ان کے رہن سہن کے طریقے اور ان کا تصور زندگی سب کچھ متحدہ ہندوستان میں خطرے میں ہے۔ وہ تمام ان کا طرز زندگی دوسری قوموں سے جدا تھا، وہ اب اسے قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سیاسی، معاشی اور کلچرل فوقیت جو انہیں مدت حاصل رہی تھی، اب نہ صرف یہ کہ وہ فوقیت باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب انہیں ان تمام حیثیتوں سے ہندوؤں کا غلام ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں اپنا وجود ہی خطرے میں نظر آتا تھا، اور اس کا جواب کہ وہ کیا کریں انہیں پاکستان کی تحریک میں نظر آیا، اور اس وجہ سے وہ ایک والہانہ انداز میں اس میں شریک ہوئے۔ تو یعنی اسی لیے ان کی شرکت جو تھی اور ان کا جو کردار تھا وہ بہت نمایاں تھا اس میں قطعی۔ وہ اپنے تصور زندگی کے فروغ اور خود زندگی کی حفاظت انہیں اسی میں نظر آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ نہایت ہی جوش کے ساتھ اس میں شریک ہوئے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے یعنی کس طور پر اس میں شرکت کی؟ میں کوئی سیاسی آدمی تو تھا نہیں، میں ایک استاد تھا، اور میرا رول بھی جو رہا وہ بحیثیت استاد کے رہا۔ طلبہ میں میرا تھوڑا بہت اثر تھا، خاص طور پر ڈھاکہ یونیورسٹی کی حالت یہ تھی کہ اگرچہ وہ مسلمانوں کے لیے تجویز ہوئی تھی، لیکن وہاں پر طلبہ کی تعداد بھی ہندوؤں کی بہت تھی، اور اساتذہ تو تقریباً 90% ہندو تھے۔ تو مسلمان اساتذہ، خاص طور پر اگر عربی، فارسی، اردو کے اساتذہ کو شمار نہ کیا جائے تو وہ چند ہی تھے، اور میرا تعلق بھی ایسے مضمون سے تھا کہ جس میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ انسان کو کچھ تھوڑی بہت سیاسی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔
تو ان تمام باتوں کی وجہ سے مجھے طلباء کا ایک خاص اعتماد حاصل رہا جی، اور اس اعتماد کو میں نے پاکستان کے تصور کی خدمت میں بے دھڑک استعمال کیا. مسلم طلباء بنگالی میں تحریک پاکستان میں پیش رہے اور جب سن 46 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے سلسلے میں ڈھاکے میں ایک نہایت ہی عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا تو بجائے اس کے کہ وہاں کے لوگ کسی سیاسی لیڈر سے اس کی صدارت کراتے انہوں نے اس ناچیز کو اس کے لیے منتخب کیا. اس کی صدارت آپ میں نے کی. جی. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح بنگال کے طالب علموں نے اس وقت پاکستان کے بنانے میں کافی حصہ لیا؟ بہت زیادہ. وہاں پر واقعہ یہ ہے کہ بنگال میں وہاں کے طلباء کی ایک خاص حیثیت ہے اور وہ نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤں میں بھی ان کا اثر بہت ہے. جی. اور پاکستان کی تحریک میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو سیاسی بصیرت بھی ہے اور پھر آپ مورخ بھی ہیں. آپ ویسے کیا تجویز کریں گے؟ عوام کچھ یعنی اقدام ایسے لینے چاہے جس سے کہ ملک کی صورتحال بہتر ہو سکے اور پھر جو نظریہ پاکستان کے لیے تھا وہ حاصل ہو سکے؟ جہاں تک پاکستان کے نظریے کا تعلق ہے اور اس کے حصول کا سوال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے واقفیت حاصل ہو اور نہ صرف واقفیت بلکہ یہ کہ اس سے ایک طرح کا عشق پیدا ہو. آسانی سے مقاصد حاصل نہیں ہوا کرتے. جی. مقاصد کا صرف علم بھی کافی نہیں ہوتا. جی. مقاصد سے عشق ضروری ہوتا ہے. میں تو ایک معلم ہوں اور تعلیم و تدریس میرا پیشہ ہے. میرے نزدیک مقاصد کو سب سے پہلے تو جاننا بہت ضروری ہے اور جان کر پھر ان سے محبت اور اس کے بعد پھر انہیں حصول کے لیے تدبیریں کی جائیں. جی. میرے نزدیک صرف تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان مقاصد کو نئی نسلوں سے روشناس کرا سکتا ہے اور ان کی محبت ان کے دل میں پیدا کر سکتا ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ محبت پیدا ہو گئی جی. اور اس کا علم ہو گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حصول کی راہیں بھی نکل آئیں گی. جی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی بامقصد زندگی رہی ہے، تو بامقصد زندگی کے لیے میرے خیال سے ضروری ہوتا ہے کہ کسی استاد یا کسی شخصیت سے آدمی ضرور متاثر ہو. تو کیا آپ بھی کسی سے متاثر رہے ہیں؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ میں اسکول ہی میں تھا کہ جب یہ خلافت کی تحریک نے زور پکڑا اور میں خود جامعہ ملیہ میں بحیثیت اسکول کے ایک طالب علم کے داخل ہوا. جی. تو وہاں پر یہ ادارہ جو تھا شروع علی گڑھ میں ہوا تھا اور اس کے بانی مولانا محمد علی تھے. جی. اور جب تک کہ وہ جیل نہیں گئے اس وقت تک وہ جامعہ ہی میں رہتے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ایک دفعہ ان کے زیر اثر آیا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں بھول جائے یا ان کی شخصیت سے وہ اثر نہ لے. وہاں پر انداز یہ تھا کہ بہت معمولی عمارتوں میں وہ ادارہ قائم ہوا تھا اور اسی کے ایک حصے میں مولانا خود رہتے تھے اپنے خاندان کے ساتھ. اور صبح کی نماز خاص طور پر وہ باجماعت طلباء کے ساتھ پڑھتے تھے. جی. اور اس کے بعد وہ ایک لیکچر دیتے تھے. تو اس میں عموماً وہ یا تو قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی ٹکڑا لے لیتے تھے اور بطور اس کی تفسیر کے کچھ فرماتے تھے. لیکن وہ تفسیر اس انداز کی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ عموماً ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا حالات حاضرہ سے ہمیشہ تعلق پیدا کرتے تھے. جی. اور اس طرح سے وہ گویا سیاسیات پر ایک تقریر ہو جاتی. اور میں اس چیز کو کبھی نہیں بھولا اور میں نے ان کی زندگی سے ان کا جو ایثار تھا، ان کی جو قابلیت تھی، ان کا جو اسلام سے عشق تھا اور اس قسم کی تمام، ان کا جو ایک نڈر ہونا تھا کہ کوئی بھی صورت ہو انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی. پھر اگر وہ ایک سمجھتے تھے کہ ایک چیز حق ہے تو پھر وہ اس بات کو نہیں دیکھتے تھے کہ اب اسے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس کے کیا
نتائج ہوں گے وہ اسے کہہ ڈالتے تھے. جی. اور یہ تمام باتیں ان کی بڑی ایسی تھی کہ جو ایک نوجوانوں کو اور میری عمر کے لڑکوں کو بہت اپیل کرتی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.